بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سمرقند سے طویل سفر طے کر کے ایک آنے والا قاصد سلطنت اسلامیہ کے حکمران سے ملنا چاہتا تھا، اور اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سپہ سالار فتیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ ناظرین، پادری نے لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے جنگ کے کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور نمبر 2، اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول نہ کرے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا گیا، ہم پر اچانک حملہ کر کے ہمیں مغلوب کر لیا گیا۔ ناظرین، یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے اسلامی سلطنت کے فرمانروا عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا۔ خیر، وہ قاصد دمشق پہنچا اور سلطنت اسلامیہ کے فرمانروا عمر بن عبدالعزیز کے گھر کا پتہ کرنے لگا، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں محلے میں اس کا گھر ہے۔ جب وہ اس گھر پر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص چھت کی لپائی کر رہا ہے اور نیچے کھڑی عورت اس کو گارہ دے رہی ہے۔ تو وہ اس نے سمجھا کہ وہ کسی غلط گھر آج پہنچا ہے، لہٰذا وہیں پہ واپس چلا گیا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے صحیح گھر کا پتہ بتاؤ۔ تو لوگوں نے پھر اسی گھر کا پتہ بتایا، اور جب وہ شخص دوبارہ وہاں پہنچا اور اس نے یہ خط عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا، میری طرف سے سمرقند کے عامل کے نام ایک قاضی تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے، اور اس نے یہ لکھ کر مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ سمرقند لوٹ کر قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال جب پادری کو سنایا تو پادری بھی مایوس ہوگا، اور اس نے کہا کہ اس خط کا کیا اہمیت ہوگی اور یہ کیا ہمیں انصاف دلا پائے گا۔ خیر، یہ خط اس نے سمرقند کے حاکم کو دیا تو اس نے فوراً ایک قاضی تعین کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ تو ناظرین، قاضی نے پادری سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ تو پادری نے کہا، فتیبہ کے لشکر نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا تھا۔ تو قاضی نے حاکم کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں؟ تو حاکم نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے قرب و جوار کے کم تر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ لہذا سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زوراور تھیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے، تو ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، قاضی نے حاکم کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی یا جزیہ دینے کا کہا یا جنگ کی خبر دی تھی؟ حاکم نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے عرض کر دیا کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ تو قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو عدل و انصاف کی وجہ سے ہی بخشی، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی فوراً سمرقند چھوڑ کر نکل جائیں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سامان کو بھی ساتھ لے کر نکل جائیں۔ ناظرین، جب پادری نے یہ دیکھا کہ ایک قاضی اپنی ہی حکومت کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کی منتیں شروع کر دی کہ آپ نہ جائیں، یہاں تک کہ انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، یہ تھا اسلام کا وہ عظیم دور اور عدل و انصاف جس کی مثال آج تک کہیں نہیں ملتی۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل تاریخ جہاں کو سبسکرائب کریں۔